إن الحمد لله علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان شریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اکابرین ملت، بزرگان دین، بزرگوں و دوستوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشی دینی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم بنی نوع انسان کو اس کائنات کے اندر بسایا
اور ساتھ ہی ہماری ہدایت و رہبری کے لیے ہر دور ہر زمانے کے اندر اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث کیا۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص نبی آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں و دوستوں، پردہ نشی دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا شرف بخشا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سے ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس کے معنی اور اس کے مطالب کو بیان کرنے سے پہلے ہم اور آپ اس بات کو سمجھتے چلیں کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام، جتنے بھی اللہ کے نبی، جتنے بھی اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائے، سبوں نے جس چیز کی دعوت، جس چیز کا پیغام اپنی قوم کو دیا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے قوم کے اندر آئے، لا الہ الا اللہ کی دعوت لوگوں کے دی، تو اس وقت لا الہ الا اللہ کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یعنی اس زمانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر کلمہ جو تھا، کلمہ وہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس طریقے سے ہر نبیوں کا کلمہ ایک ہی رہا، اور اس نبی کو ماننے کے لیے، اس نبی کی شہادت کے لیے اس نبی کا نام بھی رکھا گیا۔ اور اس امت محمدیہ کے اندر جب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ہمارا اور آپ کا یہ کلمہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی ہم محمد کی رسالت کی شہادت دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کی ہونے کی شہادت دیں، گواہی پیش کریں، یہی مقصد ہے۔ اور
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین اسلام کی اشاعت کے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لائے وہ دین اسلام تھا، اور اس دین اسلام کا جو ستون ہے اسی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ستون 5 گنائے ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کا ستون 5 ستونوں کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، اور چوتھا حج کرنا، اور 5واں رمضان مہینے کا روزہ رکھنا۔ یہ 5 ستون اسلام کا ہے۔ اگر کوئی ایک ستون کو اگر ہم مانتے ہیں تو ہم کامل مومن نہیں ہیں، ہم کامل مسلمان نہیں ہیں۔ ایک ستون کو مانیں دوسرے ستون کو چھوڑ دیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ زکوٰۃ اور حج صاحب مال والوں کے لیے ہے، جس کو اللہ نے اتنا مال و دولت سے نوازا ہے، جس کے اندر استطاعت اور قوت ہے کہ وہ حج کا خرچ برداشت کر سکتا ہے، حج کے اخراجات کو وہ برداشت کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو گویا اس ارکان اسلام کے اس ارکان کا وہ انکار کرتا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ آپ صاحب مال ہیں، اللہ نے اتنا مال و دولت دیا ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، نصاب کے حساب سے زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ نکالیں، آپ زکوٰۃ کو غریبوں اور مسکینوں کے اندر تقسیم کر دیں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اسلام کے اس رکن کو نہیں مانتے، گویا انکار کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ 3 ستون جو ہے، 3 خمہ جو ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نماز، اور تیسرا رمضان مہینے کا روزہ، یہ تو کسی کے اوپر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس مال و دولت ہو یا نہ ہو، آپ محتاج ہو، غریب ہو، مسکین ہو، جس حال میں بھی ہو، یہ چیز آپ کے اوپر سے ختم نہیں ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو کہنے کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ کے اندر فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ تم اس بات کو اچھی طرح جان لو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ معبود برحق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ آج ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، آج لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہم خاندانی مسلمان ہیں، باپ دادے مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن اس لا الہ الا اللہ کے اندر جو راز پوشیدہ ہے، اس راز کو ہم اور آپ اب تک جان نہ سکے کہ اس کے اندر راز کیا ہے۔ ہم سے اچھے تو وہ لوگ تھے جو ابتدائی اسلام کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے اور اس راز کی حقیقت کو جان لیتے تھے۔ وہاں اس وقت کسی مکتب کے اندر تعلیم نہیں دی جا رہی تھی، کسی مدرسوں کے اندر یہ پڑھائی نہیں جا رہی تھی
کہ لا الہ الا اللہ کے بعد تم پر کون سے فرائض عائد ہوتے ہیں. اسلام لایا اور بات سمجھ میں آ جاتی تھی. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاتے چلوں. ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اسلام نہیں لائے تھے، جب یہ ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اپنے مادر وطن کو چھوڑنے پر مجبور کیا، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. اور جب مدینہ منورہ کے اندر آپ قیام فرما ہوئے اور اپنی دعوت و تبلیغ کو، یعنی کہ اسلام کی اشاعت کے لیے آپ جد و جہد کی، آپ کوششیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جوک در جوک لوگ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوتے گئے اور اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی گئی. اور جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو مدینہ منورہ کے اندر اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر حکومت کیے. اس دور کے اندر، ابتدائی دور ہے، اس دور کے اندر یہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو بہت نقصان پہنچا رہا تھا، اسلام کو بہت نقصان پہنچا رہا تھا. مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی باتیں گڑھ کر کے لوگوں کے اندر پیش کرتا تھا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر اسلامی حکومت قائم ہوئی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر زیادہ تعداد میں ہو گئے، تو اپنے صحابہ کو، اپنے صحابیوں کو حکم دیا کہ ثمامہ بن اسال جہاں کہیں بھی نظر آئے، جس جگہ نظر آئے، اسے گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ. غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے. چنانچہ صحابہ کی ایک جماعت ثمامہ بن اسال کو گرفتار کرنے کے لیے چلے. ثمامہ بن اسال راستے کے اندر دیکھا کہ ثمامہ بن اسال آ رہے ہیں، صحابہ کی جماعت وہاں پہنچی اور ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے حاضر کیا. آپ نے ثمامہ بن اسال کے متعلق حکم دیا کہ ثمامہ بن اسال کو مسجد کے ستون سے باندھ دو، مسجد کے کھمبے سے باندھ دو. چنانچہ ان کو مسجد کے کھمبے سے باندھ دیا گیا. ایک روز کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال کے نزدیک اس کی خیریت لینے کے لیے گئے. صحابہ کی جماعت بھی تھی، جس میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی بھی تھے. جب یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے، ثمامہ بن اسال کے قریب گئے تو کہا کہ ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ تمہاری کیا خیریت ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ نہایت ہی سخت جواب دیا، نہایت ہی سخت جواب دیا کہ اے محمد، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں بے شک آپ قتل کر دیں، اگر آپ مجھ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ جو کچھ کہیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اگر مال و دولت چاہتے ہیں تو آپ کو مال و دولت سے نواز دوں گا، اگر آپ مجھ پر احسان کرنا چاہتے ہیں تو احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا. حضرت عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی، جلال آدمی میان سے اپنی تلوار کو کھینچ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا حکم ہوگا کہ ثمامہ کی گردن کو اڑا دو.
لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ آپ نے کچھ نہیں بولا، کچھ نہیں کہا، اور مسجد نبوی سے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر اپنی تلوار کو پھر میان میں رکھ لی، آپ بھی تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، پھر ثمامہ کی خیریت دریافت کی۔ ثمامہ کا پھر وہی جواب تھا، پھر آپ تشریف لے گئے۔ تیسرے روز آئے، تیسرے روز پھر آپ نے سوال کیا، پھر اس کی خیریت پوچھی، ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری خیریت کیسی ہے؟ ثمامہ کا وہی جواب ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آج ثمامہ کو نہیں بخشا جائے گا، آج اللہ کے نبی کا حکم ہوگا اور سب سے پہلے میں اس کا گردن سر سے جدا کر دوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے کہ ثمامہ کو آزاد کر دو، ثمامہ کو آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ مسجد کے ستون سے جو باندھا گیا ہے اس کو آزاد کر دو، کھول دو، اس رسی کو کھول دو تاکہ ثمامہ آزاد ہو جائے۔ حضرت عمر تکتے رہ گئے کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہو رہا، اس لیے وہ خاموش ہے۔ اگر حکم ہوتا تو سب سے پہلے گردن جدا وہی کرتے، میان سے تلوار وہی نکالتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کا حکم نہیں تھا، حکم نہیں ہوتا تھا، حکم کے انتظار میں تھے، اپنے من سے کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ثمامہ بن آسال کو آزاد کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ مسجد کے ستون سے جو بندھا گیا تھا ان کو کھول دیا گیا اور کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ 3 دن تک مسجد کے ستون سے باندھا رکھا، اس کے اندر حکمت تھی، مصلحت تھی۔ ثمامہ بن آسال دوڑتے ہوئے مسجد نبوی سے نکلے اور بھاگے، لیکن حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ ثمامہ بن آسال جتنی تیزی سے دوڑ کر کے گیا تھا اس سے بھی زیادہ تیز دوڑ کر کے پھر واپس آئے۔ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ کی وہ جماعت بھی موجود تھی، اور وہ ثمامہ بن آسال اسی دوران میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ کہا کہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ثمامہ پھر واپس آ گیا، کہا ثمامہ کیا بات ہے، میں نے تو تم کو آزاد کر دیا، پھر تم واپس کیوں آئے؟ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، پھر تم واپس کیوں آ گئے؟ تو وہ ثمامہ بن آسال اظہار کرتا ہے کہ خدا کی قسم اے اللہ کے نبی، جب میں آپ کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھا تھا تو تمام چہروں سے بدتر چہرہ مجھے آپ کا چہرہ لگ رہا تھا، لیکن 3 دن تو میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے، تو اب اس کا اثر یہ ہوا کہ تمام چہروں سے بہتر چہرہ مجھے آپ کا چہرہ لگ رہا ہے۔ خدا کی قسم ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام دینوں سے بدتر دین مجھے یہ دین اسلام لگ رہا تھا، لیکن آج الٹا ہو گیا، تمام دینوں سے بہتر دین یہ دین اسلام ہے۔ خدا کی قسم ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام شہروں سے بدتر شہر یہ شہر مدینہ لگ رہا تھا، لیکن آج اس کا بالکل ہی الٹا ہو گیا، تمام شہروں سے بہتر شہر یہ مدینہ منورہ کا شہر لگ رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو بھی وہ کلمہ پڑھا دیجئے، مجھ کو بھی وہ کلمہ پڑھا دیجئے۔ چنانچہ آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا۔ کہا کہ اب بتلاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ میں مکہ کے طرف جا رہا تھا،
صحابہ کی جماعت راستے ہی میں مجھ کو گرفتار کر لیا اور آپ کی خدمت میں لے آیا، اور آپ کی خدمت میں جب ہم آئے 3 دن مسجد کے ستون سے بندھے رہے تو ہم نے آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کے رہنے سہنے کا انداز دیکھا، آپ کی صحابہ کی جماعت کے اخلاق کو دیکھا، غرض کہ ہم آپ کی عبادات کو دیکھا، آپ کی ریاضات کو دیکھا۔ اس نے مجھ کو، ان چیزوں نے مجھ کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر مجبور کر دیا، اور میں آج آپ کے اوپر ایمان لے آیا۔ اے اللہ کے نبی، میں مکہ جا رہا تھا، مجھے اب ہم اپنے نفس کے غلام نہیں رہے، ہم اب اپنے من سے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم آپ کلمہ پڑھ لیا، اس لیے ہم اپنے نفس کے غلام نہیں رہے۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مکہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مکہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک تم مکہ جاؤ۔ چنانچہ یہ ثمامہ بن عسال مکہ کے طرف جاتے ہیں۔ مدینہ کے اندر مکہ کا مخبر، مکہ کا جاسوس موجود تھا۔ ثمامہ بن عسال کے پہنچنے سے پہلے مکہ کے اندر خبر دے دیا کہ ثمامہ بن عسال محمد کے دین کو قبول کر چکا ہے، اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ کر کے محمد کے دین کو قبول کر چکا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر چکا ہے۔ چنانچہ جب ثمامہ بن عسال مکہ کے اندر پہنچتے ہیں تو مکہ والے سرگوشی کرنے لگے اور تانا کشی بھی کیا، اور یہ ثمامہ بن عسال ایرے گہرے نہیں تھے، یمامہ کا سردار تھے، بہت بڑا سردار۔ کہا کہ مکہ والو، تم مجھے تانا دیتے ہو، تانا کشی کرتے ہو کہ میں اپنے باپ دادے کو دین کو چھوڑ کر کے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے، میں اس دین کو قبول کر لیا ہے جو سب دینوں سے بہتر دین ہے۔ اور اے مکہ والو، کان کھول کر کے سن لو، یمامہ سے گیہوں کا غلہ جو اس شہر مکہ کے اندر آیا کرتا تھا، آج کے بعد گیہوں کا ایک دانہ بھی اس شہر مکہ کے اندر نہیں آئے گا۔ کس نے کہا؟ ثمامہ بن عسال نے کہا کہ یمامہ سے جو گیہوں کا غلہ اس شہر مکہ کے اندر آیا کرتا تھا، آج کے بعد گیہوں کا ایک دانہ بھی اس شہر مکہ کے اندر نہیں آئے گا، اس لیے کہ میں محمد کے دین کو قبول کر چکا ہوں، اور جب محمد کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک گیہوں کا ایک دانہ بھی اس شہر مکہ کے اندر نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، غور کیجئے، حکمت یہ تھی کہ اللہ مسجد کے ستون سے باندھنے کی حکمت یہ تھی کہ ہماری عبادات کو دیکھ کر کے، ہماری ریاضات کو دیکھ کر کے، ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے وہ متاثر ہو اور کیا کہتے ہیں، ایمان لے آئے۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ثمامہ بن عسال کو صرف کلمہ پڑھایا گیا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بات ان کو سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کون سی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ آج ہم اور آپ کی عمر ڈھل گئی، ہم اور آپ بچپن سے جوانی تک آئے، جوانی سے بڑھاپے کے اندر قدم ڈالے، لیکن پھر بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد ہم پر کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہم آج تک نہیں سمجھ سکے، ہم آج تک اس کو نہیں جان سکے۔ یہ ہماری اور آپ کی کیا کہا جائے اس کو، یہ ہماری اور آپ کی ایمان کی کمزوری ہے۔
صحیح ایمان اللہ کے اوپر ہمارا اور آپ کا نہیں، جس کی وجہ سے آج ہم کلمہ کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، اس کے اندر جو راز پوشیدہ ہے اس راز کو نہیں کھول سکے۔ اس کو کھول کر کے تو دیکھیے، اس کی حقیقت کو جان کر کے تو دیکھیے، تو یقیناً ہم کامل مومن ہو سکتے ہیں، کامل مسلمان بن سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کے اندر ہم فلاح و کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت کو سمجھ لیں گے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمیں کون سا کام کرنا ہے، کون سے کام سے رک جانا ہے، اور کون سے احکام کو بجا لانا ہے اور کون سے احکام کو نہیں بجا لانا ہے، ساری بات اس کلمہ کے اندر ہے۔ ایمان کی کمزوری اگر ہوگی تو طرح طرح کے مصائب، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی ذلت و رسوائی ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گی، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، چونکہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں۔ اللہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک آپ اللہ کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان نہ لائیں۔ صرف خاندانی مسلمان بن کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کامل مسلمان نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان کا جو فرائض ہے، ایک مسلمان کا جو مسلمان ہونے کا جو ذریعہ ہے، اس کو اپنانا ہوگا، تبھی جا کر کے ہم کامل مومن ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، باتیں بہت ہے اور وقت نہیں ہے، جمعہ کا خطبہ چونکہ مختصر ہوتی ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر کبھی بتلاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر جو راز پوشیدہ ہے اس کو ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں تو شفائے کلی عطا فرما، ہم میں سے جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو تو دور فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو تو دور فرما دے۔ الہ العالمین فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بھائی یہودیوں کا نشانہ بنا ہوا ہے، الہ العالمین فلسطینی بھائیوں کی تو غیبی مدد فرما، ان کی عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کی بچوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ تو ایمان کے اوپر زندہ رکھ، جب خاتمہ کر تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔